جی تو سیدانی بھی کیا کہتی ہیں، بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سرباری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں، کہ عام طور پر جیسے کھانے کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے یا تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے عام روٹین میں بھی، تو یہ کہتے ہیں جی اس چیز کا نام و نشان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، نہ پیٹ میں گرانی تھی کہ پیٹ کے اندر بوجھل بھاری پیٹ محسوس ہو، سر بھاری ہو رہا ہے، انگڑائیاں آ رہی ہوں، جمائیاں آ رہی ہوں، کسی قسم کی نیند کی کیفیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو کہتی ہیں جی سیدانی بھی کہتی ہیں سوچا کہ دیر کیوں کی جائے، کہ جب بالکل فریش ہوں، تازگی ہے، تو پھر دیر کیوں کی جائے، ٹھیک ہے جی، سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، کتر پیوند کا سامان تو موجود ہی تھا۔ کتر پیوند بیٹے کس کو کہتے ہیں، کانٹ چھانٹ کا سامان، کتر پیوند کانٹ چھانٹ کا، کینچی وغیرہ، ٹھیک ہے، کاٹنا وغیرہ، تو کہتی ہیں کتر پیوند کا سامان تو موجود ہی تھا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی، کاٹنے لگی، اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا، کہ اسی وقت سے سینے اور ٹانکے لگانے شروع کر دیے، سلائی کرنی شروع کر دی۔ ادھر کہتے ہیں جی میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچ گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، چونکہ بیٹے شادی کا گھر تھا، ٹھیک ہے جی، شادیانے بج رہے تھے، تو اس لیے وہ سما ذکر کر رہے ہیں سیدانی بھی جو ہے کی زبانی اشرف صبوحی کے پرستان کے اندر، چونکہ یہ شادی کا گھر تھا اور سلائی کڑھائی کا کام بھی ایک طرف چل رہا تھا، اور دوسرے طرف سے باقی معاملات جو شادی کے تھے وہ بھی چل رہے تھے۔ تو سیدانی بھی کہتے ہیں جی ادھر میں ایک طرف بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچ گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ایک سے ایک طرح دار بیٹے کہتے ہیں خوبصورت کو، مطلب پریاں ایک سے ایک خوبصورت جو تھی وہ اتر رہی تھی اور اپنا ہنر دکھا رہی تھی۔ ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد، ایک سے ایک طرح دار، ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد، نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں بولیں، کہ کوئل کی کوک ہوتی ہے تو اس لیے لفظ استعمال کیا، کوئل کی کوکیں، کوئل کی آوازیں، تو کہتے ہیں جی ایسے آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں، ناچ کیسا تھا، جیسے ہوا میں تتلیاں اڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اس وقت بیٹے چونکہ سلائی مشین کا تذکرہ جو تھا، سلائی مشین کا ماحول نہیں تھا، تو کپڑے کی جو سلائی وغیرہ تھی وہ ساری کی ساری سوئی کے ساتھ ہوتی تھی، تو اس لیے یہاں پر یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں مصنف۔ جی مصنف کہتے ہیں اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے، اس کی کارسازی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ کی کارسازی کے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے قربان صدقے مشکل کشا کے، عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی، کہ عقل نے ایسا ساتھ دیا، عقل نے ایسا کام دیا کہ پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، یہ محاورت استعمال کیا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگنا مطلب کام تیز ہو جانا، جلدی سے کام شروع ہو جانا، تو کہتے ہیں جی اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے، دھن لگن شوق، کہ انسان جس کام کو تہیہ کر لے، نیت کر لے، شوق بنا لے اپنا، تو وہ کام کہتے ہیں جی ہو ہی جایا کرتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے، کہ میں نے سارے کے سارے جوڑے سلائی کر دیے، ٹک بھی گئے اور سل بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، یہ تو مجھے کہتے ہیں جی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے دن لگے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں پتا کہ کیونکہ وہاں تو دن رات ہوتی نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے دن لگے۔
کہتی جی ہاں اندازہ یہ ہے، ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا، کہ اتنا کام کیا کہ اگر اکیلے ہاتھ پر میں اکیلی کرتی تو سارا سال لگ جاتا، مجھے 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی یہ نگوڑا، یہ کم بخت، نگوڑا کا لفظی معنی کم بخت، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہ بھولا۔ کھنڈلا کہا جاتا ہے بیٹے جھونپڑی کو، کہ اپنی جھونپڑی، اپنے رہنے کی جگہ جو تھی، وہ کہتے ہیں جی مجھے پرستان میں بھی نہ بھولی، کہ اتنے خوبصورت علاقے میں چلی گئی تھی، اتنی خوبصورت جگہ تھی، عیش و عشرت تھی، لیکن مجھے اپنی پھر بھی یہ کھنڈلا جھونپڑی جو تھی یہی یاد آئی۔ انسان جس علاقے کے اندر رہتا ہے، جس جگہ پر رہتا ہے، انسان اس سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، تو سیدانی بی نے بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ جی صفحہ نمبر 35 کا آخری پیراگراف ہے، دیکھیے کیا کہتے ہیں مصنف۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، سیدانی بھی کہتی ہیں، تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا، مجھے کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، عزت رکھ لی۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت کیجیے، لونڈی باندی غلام کو، ٹھیک ہے جی، غلام کی مؤنث ہے لونڈی، تو اب کہتے ہیں جی غلام کو، ملازمہ کو رخصت کیجیے، اجازت دیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں، سیدانی بھی آگے کہتی ہیں جی دل میں، سچ کہوں میرا جی بربرایا، سچ کہوں میرا جی بربرایا، کہ میرا جی بھی چاہا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہو تو خاکی یہ آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں، کہ تم، سیدانی کیا کہتی ہیں، کس کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں، یہ صاحب کی بیوی کو سنا رہی ہیں، چونکہ یہ کہانی تو ان سے کہتی ہیں سچ کہوں میرا بھی جی بربرایا، کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں شادی دیکھ کر جاؤں، مگر دل میں سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہو تو خاکی ہے، تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، یہ آتشی ہیں، یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، زیادہ میل جول اچھا نہیں۔ خاکی خاک سے بنی ہوئی، مٹی سے بنی ہوئی، آتشی آگ کو کہتے ہیں، آگ سے بنی ہوئی، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں، کہ ذرا سے بگڑ گئے، کوئی ون ہو گئی تو یہ جلا کر خاک کر دیں گے۔ بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، تو کیا کہتے ہیں جی، چل اپنے گھر چل، چل اپنے گھر چل، اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر عرض کیا شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کڑتا ہے، ہمارا دل کڑتا ہے، دل نہیں لگے گا تمہارے بغیر، نہ جاؤ یہیں رہو، میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی۔ سیدانی بھی کہتے ہیں شہزادی کی یہ بات سن کر میری کلیجے پر چوٹ سی لگی، کہ میرا بھی دل چاہا، دل موم ہوا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی سیدانی تم پر واری، سیدانی تم پر قربان، بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی، ایکا ایکی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، ایکا ایکی اچانک ہے، یوں اچانک دنیا جو ہے میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے، مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے، چونکہ میں مٹی سے بنی ہوئی ہوں اس لیے مٹی میں ہی خوش رہوں گی۔ شہزادی تو کچھ خفا سی اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی، رونقتی رونی صورت بنا کر اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ، اور اسی کلموہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے، خبردار، اور ساتھ اس کے کہا خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔
بکر گدھا بیٹھے بیٹھے جس کا ذکر ہوا تھا شروع میں جو لے کر آیا تھا۔